یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاک آرمی دنیا کی بہترین فوج ہے. دنیا بھر میں اس جیسی فوج کی مثال نہیں ملتی. پاکستان آرمی کو اس وقت متعارف کروایا گیا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں کون کون سے رینکس ہیں؟ ان رینکس کی تعداد کتنی ہے؟ کس رینک کی کیا پہچان ہے اور کس رینک کا کیا بیسک پے اسکیل ہے؟ پاک آرمی کے رینکس کا اسٹرکچر برٹش آرمی رینکس کی طرح ہے، لیکن دوسرے عملے کے رینکس اور نشان مختلف ہیں. بنیادی طور پر پاک آرمی رینکس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا کمیشنڈ آفیسرز، دوسرا جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور تیسرا نان کمیشنڈ آفیسرز. پاک آرمی کے آفیسرز اور جونیئر کمیشنڈ آفیسرز کے عہدوں کی پہچان ان کی خاکی وردی پر، ان کے شانوں پر، جبکہ نان کمیشنڈ آفیسرز کے بازو پر ہوتی ہے. سپاہی آرمی کا سب سے چھوٹا رینک ہے. سپاہی کا کوئی رینک یا عہدہ نہیں ہوتا اور اس کی تنخواہ بیسک پے اسکیل 6 کے مطابق ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں نان کمیشنڈ آفیسرز کی، جس میں سب سے پہلا رینک آتا ہے لانس نائک کا، جو کہ سپاہی سے ترقی کر کے حاصل ہوتا ہے. ان کی پہچان ان کے بازو پر ایک اسٹرپ کا نشان ہے. ان کا بیسک پے اسکیل 6 ہوتا ہے. لانس نائک پروموٹ ہو کر نائک بنتا ہے. اس کی پہچان اس کے بازو پر لگے 2 اسٹرپ کے نشان ہے. ان کا بیسک پے اسکیل 7 ہوتا ہے. لانس نائک ترقی کر کے حوالدار بنتا ہے، جو کہ نان کمیشنڈ آفیسرز کا سب سے بڑا عہدہ ہے. ان کی پہچان ان کے بازو پر لگے 3 اسٹرپ کے نشان سے ہوتی ہے. ہر حوالدار کے ماتحت 3 نائک آتے ہیں اور ہر نائک کے پاس 10 سپاہی ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جونیئر کمیشن آفیسرز کی، جن میں سب سے نچلا رینک ہے نائب صوبیدار کا، جو کوئی بھی سینئر حوالدار ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے. ان کی پہچان ان کی وردی پر لگے ایک اسٹرپ اور ایک کراؤن سے ہوتی ہے. ان کا بنیادی پے اسکیل 14 ہے. نائب صوبیدار بٹالین حوالدار میجر سے رپورٹ لیتا ہے. اس کے بعد آتا ہے صوبیدار، جس کی پہچان ایک اسٹرپ اور 2 کراؤن سے ہوتی ہے اور ان کا پے اسکیل 15 ہوتا ہے. پھر آتا ہے صوبیدار میجر کا عہدہ، جو صوبیدار سے بڑا ہوتا ہے. اس کی پہچان ایک چاند ستارہ اور ایک اسٹرپ ہوتی ہے. ان کی تنخواہ BPS 17 کے مطابق ہوتی ہے. ان کو ایک خصوصی پیشکش ہوتی ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس اچھی رہے تو یہ لیفٹیننٹ یا میجر ترقی کے عہدے پر ترقی کر جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کمیشنڈ آفیسرز کی. پاک آرمی میں کمیشنڈ آفیسرز میں سب سے چھوٹا رینک ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور پاک آرمی میں زیادہ تر آفیسرز سیکنڈ لیفٹیننٹ ہی بھرتی ہوتے ہیں. سیکنڈ لیفٹیننٹ کی وردی پر ایک کراؤن ہوتا ہے اور بیسک پے اسکیل کی بات کی جائے تو BPS 17 ان کا بیسک پے اسکیل ہے. سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد جو رینک آتا ہے وہ لیفٹیننٹ کا ہے. ان کی پہچان ان کی وردی پر لگے 2 کراؤن سے ہوتی ہے. ان کا بیسک پے اسکیل بھی 17 ہے. لیفٹیننٹ 1.5 سال کے عرصے میں ترقی کر کے کیپٹن کے رینک تک آ جاتا ہے. کیپٹن کو ان کی وردی پر لگے 3 کراؤن سے پہچان سکتے ہیں، لیکن ان کا بیسک پے اسکیل 17 ہی ہوتا ہے. کیپٹن ایک کمپنی یا یونٹ کی کمانڈ کرتا ہے. کیپٹن بننے کے بعد ٹیسٹ کے ذریعے بہتر پرفارمنس کی بنیاد پر کیپٹن کی میجر کے عہدے پر ترقی ہو جاتی ہے. میجر کے شانوں پر ایک کریسنٹ اور ایک ستارہ ہوتا ہے اور اس کا بیسک پے اسکیل 18 ہوتا ہے. میجر کے رینک سے ترقی کے لیے بہت سخت مراحل ہوتے ہیں، اسے عبور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے زیادہ تر لوگ میجر کے عہدے سے ہی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. میجر سے ترقی صرف اور صرف پرفارمنس کی بنیاد پر ملتی ہے. جبھی امتحانات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے پاس کر کے ہی آپ کو لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ ملتا ہے. ان کا بیسک پے اسکیل 19 ہوتا ہے اور ان کی پہچان ان کے شانوں پر موجود ایک کریسنٹ، ایک ستارہ اور ایک کراؤن ہوتی ہے. ان کے ماتحت ایک پوری بٹالین ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے رینک کرنل کا. کرنل کا بیسک پے اسکیل 19 ہوتا ہے، لیکن ان کی پہچان ان کی وردی پر موجود ایک کریسنٹ، ایک ستارہ اور 2 کراؤن سے ہوتی ہے. کرنل کے بعد پاک فوج میں جنرلز کے عہدے شروع ہو جاتے ہیں. جنرلز کے عہدے میں سب سے پہلا رینک ہوتا ہے بریگیڈیئر، جو کہ 1 سٹار جنرل کہلاتا ہے. ان کی وردی پر ایک چاند ستارہ اور 3 کراؤنز ہوتے ہیں اور ان کا بیسک پے اسکیل 20 ہوتا ہے، جو کہ بریگیڈیئر کمانڈ کہلاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے میجر جنرل، جو کہ 2 سٹار جنرل کہلاتا ہے. ان کی وردی پر ایک کراسڈ بیٹن یعنی ایک تلوار، ایک چھڑی اور ایک کراؤن ہوتا ہے. ان کا بیسک پے اسکیل 21 ہے. ان کے ماتحت ایک ڈویژن ہوتی ہے، جبکہ ایک ڈویژن 3 بریگیڈیئرز پر مشتمل ہوتی ہے. اب آتا ہے 3 سٹار جنرل، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کہلاتا ہے. ان کی پہچان ان کی وردی پر کراسڈ بیٹن یعنی ایک تلوار، ایک چھڑی اور چاند ستارے سے ہوتی ہے. ان کا بنیادی پے اسکیل 22 ہے. پاک آرمی میں صرف لیفٹیننٹ جنرل ہی کمانڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پاکستان آرمی کا سیکنڈ ہائیسٹ رینک جنرل، جو کہ 4 سٹار ہوتا ہے. آرمی کا سربراہ یعنی چیف آف آرمی سٹاف بھی ایک جنرل ہی ہوتا ہے.
ان کی وردی پر کراسڈ بیٹن یعنی ایک تلوار، ایک چھڑی، ایک چاند ستارہ اور ایک کراؤن ہوتا ہے۔ بیسک پے اسکیل ہوتا ہے ایپیکس۔ اس وقت پاکستان آرمی میں 2 جنرلز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور دوسرے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ اب آتا ہے پاک آرمی کا سب سے بڑا عہدہ فیلڈ مارشل کا، جو کہ 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اور یہ عہدہ آج تک صرف ایک شخصیت کو ملا ہے اور وہ ہے فیلڈ مارشل ایوب خان۔ دراصل اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن میں سب سے اہم ہے آرمی کی کمانڈ کرتے ہوئے جنگ جیتنا۔ اگر اس عہدے کی پہچان کی بات کی جائے تو ان کی پہچان ان کے یونیفارم پر موجود شاہ بلوط کے پتوں میں لپٹا ہوا چاند ستارہ اور 2 چھڑیاں یعنی کراسڈ بیٹن ہوتی ہیں۔ یہ کراسڈ بیٹن بھی شاہ بلوط کے پتوں میں لپٹی ہوتی ہیں۔ ان کا بیسک پے اسکیل بھی ایپیکس ہوتا ہے۔ پاکستان کی تینوں افواج یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہوتا ہے۔